آدم علیہ السلام یہ کیسے تصور کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیج دیا گیا. ایک عرصے تک اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرتے رہے. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. اس کلمات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. انہی حدیث میں امام حاکم نے روایت کی، آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا مکتوب فی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انه ليس احد اعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه ما اسمك. باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا اور میں نے عرش پر ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ نام محمد مصطفیٰ لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ترین ہستی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے وحی کی، فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے بات سن کے فرمایا، آدم وعزتی وجلالی انہو لآخر النبیین من ذریتک لولاہ ما خلقتک. فرمایا آدم مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، یہ میرا محبوب میرا حبیب ہے، سب نبیوں کا نبی آخر الزمان ہے، اور مجھے عزت کی قسم تیری اولاد میں ہوگا، مگر اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لوگوں اب ایک بڑی کیف کی بات کہنا چاہتا ہوں. جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی زبان مبارک سے مصطفیٰ کے گن سنے، تعریفیں سنی، مصطفیٰ کی شان سنی، مصطفیٰ کی حمد سنی، مصطفیٰ کی عظمت سنی، مصطفیٰ کی محبوبیت سنی، تو وہ بھی مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے. اللہ اکبر. میرے دوستو توجہ کرنا، میرے تمہارے نبی کی عظمتیں شانیں کتنی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت آدم جب جنت میں گئے، رہا مکتوباً علی ساق العرش وعلی کل موضع فی الجنت اسم محمد مقرونا باسم اللہ تعالی. اتنا ٹیلی سبحان اللہ کرنے نا، ذرا میرا بھی ذرا سٹیمنا جناب، یہ بالکل تھوڑا یہ ذرا پیار محبت سے زبان کھول کے سبحان اللہ کہیے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، یہ امام زرقانی شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب قدیر نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی، ان کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی، ان کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی. ادھر جناب آدم کے جسم میں روح آئی، ان کی آنکھیں کھلی، دھیان ادھر، ان کی آنکھیں کھلی تو جناب آدم نے رب کے عرش کے اوپر لکھا ہوا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. ادھر آنکھ کھلی، پہلا دن نہ مسجد گئے، نہ مدرسے گئے، نہ استاد سے پڑھا، بس اوپر دیکھا. نظر کدھر پہنچی؟ اونچا بولنا ہے. نظر کدھر پہنچی؟ اللہ کے عرش پہ. نظر کدھر پہنچی؟ اللہ کے عرش پہ.
لکھا ہوا کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ لگا پہلے نبی کی دن کی نظر میں اتنی قوت ہے، جب اٹھتی ہے آسمانوں کو کراس کر کے عرشوں تک چلی جاتی ہے. وہ پہلے نبی کے پہلے دن کی نظر میں اتنی طاقت ہے، تو تیرے میرے نبی کی نظر میں کتنی پرواز ہوگی. جس وقت آدم نے، پیارے آقا آدم نے نام دیکھا تیرے میرے نبی کا، عرض کی یا رب من ہوا، میرے ربا یہ کس کا نام ہے؟ پیارے اللہ جی یہ کس کا نام ہے؟ فقال اللہ ھذا ولدک الذی لولا لما خلقتک. رب نے فرمایا پیارے آدم یہ تیری اولاد میں سے تیرا بیٹا ہوگا، لیکن شان یہ ہے اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے ہی نہ بناتا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمینوں پہ اتارا گیا، گناہ نہیں تھا جناب آدم کا. جس گھڑی انہوں نے 300 سال رو رو کے اللہ کے حضور رو کے سر اٹھا کے آسمانوں کی طرف بھی نہیں دیکھا. پھر ایک دن دل میں خیال آیا اور عرض کر دی اے میرے اللہ کریمہ، اے پیارے اللہ تجھے واسطہ اس بیٹے کا جس کو کائنات عالم کی تخلیق کا تو نے باعث بنایا ہے، اس کے باپ پہ رحم فرما. میرے رب نے جو جواب دیا وہ سنیے. میرے اللہ نے فرمایا فنودی یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک. اے آدم یہ تو نے اپنی توبہ کی ہے، یہ تو نے اپنے لیے دعا مانگی ہے. اے آدم وہ جس نام کا وسیلہ تو نے دیا ہے، اگر ساری زمینوں آسمان والوں کے لیے تو اس کا نام لے کے ہم سے شفاعت طلب کرتا، ہم سب کی سفارش قبول کر لیتے. امام حاکم نے وہ حدیثیں جو امام مسلم اور امام بخاری نے نہیں لکھی، مگر وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے صحیح تھی، اس کو جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین. آئیے امام حاکم کی المستدرک، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور حدیث نمبر 4287. حضرت امام حاکم پوری سند بیان کرتے ہیں، انفلا انہوں نے ان سے لکھا، حدثنا انہوں نے ان سے حدیث بیان کی، یہاں تک کہتے ہیں ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما افترف آدم الخطیہ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی کہ آپ نے گندم کھا لیا تھا منع کرنے کے بعد، تو زمین پر آئے اور کہا قال یا ربی، اے پروردگار اسألوک بحق محمدین لما غفرت لی، اے پروردگار میں رسول اللہ کے حق سے اور ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما. فقال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پیدا نہیں کیا. قال یا ربی، حضرت آدم نے عرض کیا ہے میرے رب لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِيكَ فَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور اپنے دست قدرت سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوام العرش مکتوبا، تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا، عرش پر لکھا ہوا پایا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. فعلمت، میں نے جان لیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ ضرور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گا، ضرور تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں گا.
फ़क़ाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सदक़ता आदम, आए आदम तूने सच कहा। इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया, ऐ आदम मुझे तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अजीज वही जात है। उदऊनी बिहक्किही फ़क़द गफ़रतु लका, तूने मोहम्मद के वसीले से मुझसे मांगा है, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कबूल कर ली, तुझे माफ कर दिया। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ऐ आदम अगर मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। वो क्या गलती हुई कि अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त को मत खाना, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। कि अल्लाह फरमाते हैं कि फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, जब आदम से गलती हुई इतना पछताए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्फाज नहीं थे कि मैं कैसे अल्लाह से गिड़गिड़ाऊं, कैसे माफ़ी मांगूं। उनकी बेचैनी को देख कर अल्लाह ने उनको अल्फाज भी सिखा दिए। आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत में क्या पैदा हुआ, बहुत परेशान कि कैसे मनाऊं अल्लाह को, क्या हो गया। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, अल्लाह फरमाते हैं आदम ने उचक लिए, अल्लाह से उचक लिए कलिमात। उचकना क्या होता है कि अल्लाह ने जब उनको उनके दिल में डाले तो बस उन्होंने जल्दी से याद कर लिए। तो बड़े खूबसूरत कलिमात हैं, इसके ज़रिए अल्लाह से तौबा करता हूँ। वो क्या थे, दोनों ने मिल के दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हम दोनों ने अपनी जान पर जुल्म किया है। जब गुनाह इज्तिमाई हो तो तौबा भी कैसी होनी चाहिए, इज्तिमाई होनी चाहिए। दोनों से गलती हुई है, अल्लाह हम दोनों ने अपनी जान पे जुल्म किया, तेरा कोई नुकसान नहीं किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की, हमें माफ़ ना किया, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई कैसे? कुरान एक और मंजर पेश करता है, इंडिया पाकिस्तान के मौलवी कुछ और मंजर पेश करते हैं। वो कहते हैं जी आपने कहा मानना, देखिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने अरसे तक रोते रहे, माफी मांगते रहे, माफी नहीं हुई। फिर एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने कहा आदम तुझे क्या पता मोहम्मद का? कहा जब जन्नत से निकल रहा था तेरे अर्श के नीचे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं समझा कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, इसके वास्ते से और इसके नाम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। कहा हाँ आदम, इसका वास्ता देकर जो भी कोई सवाल करता मैं पूरा कर देता। ये मौलवियों की बातें हैं, ये मन घड़त और झूठी कहानियां हैं। और कुरान हकीम क्या बयान करता है, आदम ने कुछ कलिमात सीखे, उन कलिमात को भी कुरान ने बयान किया। काला, दोनों ने कहा, सैयदना आदम ने, अम्मा हवा ने, दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने जुल्म किया, हम दोनों ने जुल्म किया अपनी जानों पर। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा और घाटा पाने वालों में हो जाएंगे। इस सिलसिले में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दूसरा कौल है। वो फरमाते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह क्या तूने अपने दस्ते मुबारक से मुझे पैदा नहीं फरमाया? मालिक ने फरमाया क्यों नहीं? सैयदना आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह क्या तूने मुझ में रूह नहीं फूकी? फरमाया हाँ। आदम ने अर्ज किया कि जब मुझे छींक आई तो क्या तूने नहीं फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, और क्या तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब नहीं? फरमाया हाँ। तो सैयदना आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह क्या तूने मुझ पर यह लिख नहीं दिया था कि मैं ये काम करूंगा? अल्लाह ने फरमाया हाँ। आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह अगर मैं तौबा कर लूं तो क्या वापस मुझे दोबारा जन्नत में लौटा दोगे? जो गलती मुझसे हुई, जो गुनाह मुझसे हुआ, मेरा मकाम, मेरी शान, मेरी अज़मत, उसके बावजूद एक गलती की बिना पर मुझे ये सजा मिली। अगर मैं उस गुनाह से तौबा कर लूं, माफी मांग लूं कि अल्लाह मुझे दोबारा उस मकाम पे लौटा दोगे, तो मालिक ने फरमाया हाँ, अगर तू तौबा कर ले तो दोबारा तुझे तेरे मकाम पे पहुंचा दिया जाएगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का वाकया ये बड़ा मशहूर है, अल मुजमुल कबीर तबरानी में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, और इमाम हाकिम ने इसको बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे सही भी कहा है। लेकिन उसूल मुहद्दिसीन देखे जाएंगे। ये मशहूर वाकया है कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल नहीं हो रही थी तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो इस हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन सालिम ये ज़ईफ रावी हैं, हत्ता के बरेलवियों के सबसे बड़े मुहक्किक जो हैं
جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور تبیان القرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی، لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے، اسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا، فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ایڈریس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی، وہ یہ اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی۔ اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی ہے، اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔